نمبر 5، اسم۔ اسم وہ کلمہ ہے، یہ میں ساری چیزیں ابھی شیئر نہیں کر سکتا، وہ میں نے ان سے بات کی بھی صحیح، جو آئی ٹی والے ہیں۔ میں نے کہا کہ بیک وقت ایک ہی چیز جو ہے نا وہ شو ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کے سامنے، یا تو میں وائٹ بورڈ شو کر سکتا ہوں، اگر کتاب لے آتا ہوں تو پھر صرف بک ہی سامنے کر سکتا ہوں، پھر میں وائٹ بورڈ یوز نہیں کر سکتا، اور سلائیڈ تو میں لا ہی نہیں سکتا، کوئی ایک سلائیڈ لاؤں تو بس پھر وہ سلائیڈ رہتی ہے، پھر وائٹ بورڈ نہیں یوز ہوتا۔ قرآن پاک بھی نہیں دکھا سکتا۔ میں نے کہا 4-5 میں نے کام کرنے ہیں اور یہ سافٹ ویئر صرف ایک کام کرتا ہے، باقی کام نہیں کرتا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس سافٹ ویئر کے اندر بس لمیٹڈ چیزیں ہیں، تو ابھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ابھی تو صرف ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کی طرف آواز پہنچ جائے صحیح سے۔ تو زیادہ کشش اس میں تھی کہ ساری چیزیں شو ہوتی، میں آپ کی توجہ لے کے چلتا، اس میں زیادہ مزہ آتا۔ جیسے اسم ہم نے پڑھا، میں آپ کو قرآن میں خود دکھاتا اور آپ سے نکلواتا، آپ کو اس میں بڑی خوشی ہونی تھی اور آپ بڑے مطمئن ہوتے کہ ہاں واقعتاً ہمیں قرآن پاک میں سے کچھ سمجھ آنے لگ گئی۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کچھ حل نکالتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ پرانے والا بہتر تھا، اس کے اندر یہ سارے کام ہو سکتے تھے، لیکن اس میں بھی کوئی مسئلہ تھا آئی ٹی والوں کو، اس لیے اس کو ختم کیا، پھر یہ استعمال کیا۔ تو اس لیے اپنی ہی کتابوں سے دیکھیں، میں نے اپنے والی کتاب کوئی نہیں دکھانی، پرانی ہو جاتی ہے۔ اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی بغیر دوسرے کلمے کے ملائے معلوم ہو جائیں اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے راجولون معنی مرد، علم، مفتاح، چابی۔ اسم کی 3 قسمیں ہیں: جامد، مصدر، مشتق۔ جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی لفظ سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی اور لفظ بنتا ہو، جیسے راجولون، فرسون۔ مصدر وہ اسم ہے کہ جو خود تو کسی لفظ سے نہیں بنتا مگر اس سے بہت لفظ بنتے ہیں، جیسے مصدر کی مثال دی ہے نصرن، ضربن وغیرہ۔ مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو، جیسے ضربن سے ضاربن، نصرن سے ناصرن۔ اب یہ 3 تعریفات آپ کو سمجھ آ گئی ہیں؟ یہ محض ایک جو ہے نا علمی بحث ہے جو آپ نے سمجھ لی ہے، اس سے آپ کو یہ پتہ چلا ایک مصدر ہے، ایک مشتق ہے، ایک جو ہے نا جامد ہے، اور کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے مسئلہ۔ اگر کسی کو یہ یاد نہ بھی ہوں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کے بغیر بھی اس کو نحو سمجھ آ جانی ہے، صرف بھی سمجھ آ جانی ہے، لیکن یہ بیسک ہوتی ہیں چیزیں۔ کوئی آپ سے کوئی مدرسے والا سوال کر لیتا ہے جی یہ کیا ہوتا ہے، آپ تو کتاب وہاں تک پڑھ چکے ہیں، یہ تو آپ کو آتا نہیں ہے، تو آپ کو جو ہے نا ان چیزوں کی بھی سمجھ ہوگی پھر۔ آگے پڑھیں، اب سوالات ہیں تو کر لیں۔ مفرد کی پہلی قسم اسم پڑھی، اسم کی پھر 3 قسمیں پڑھ لیں، اب ہم پڑھتے ہیں فعل کو۔ کافی ہے؟
چلیں صحیح ہے جی، کافی ہے۔ ہاں جی، منیر وانی صاحب کا سوال ہے۔ ہاں جی وانی صاحب، آپ یہ ہم تو کہتے ہیں، شکر ہے میں نے پانی کی مثال نہیں دی تھی لفظ محمل میں نے کہا تھا روٹی کے ساتھ جو ہم چھوٹی استعمال کرتے ہیں، چھوٹی محمل لفظ ہے۔ پانی کے ساتھ ہم وانی استعمال کرتے ہیں، وانی محمل بے معنی لفظ ہے، لیکن لگتا ہے وانی بھی کوئی معنی رکھتا ہے جو آپ کے نام کے ساتھ ہے۔ حسن، فرس اور خیل سب کے مطلب حسان، فرس اور خیل۔ منیر وانی صاحب، یہ لغت کا مسئلہ ہے، یہ جو ہے نا آپ کسی لغت سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان تینوں میں وہ کیا فرق کرتے ہیں۔ مقدس صاحب کیا لکھتے ہیں، اب تو کبھی سوال نہ کر سکتے، فاروق خان صاحب ناراض ہو جاتے ہیں۔ نہیں، فاروق خان صاحب ناراض نہیں ہوتے، فاروق خان صاحب کو زیادہ چیزیں معلوم ہیں، تو وہ ان ساری چیزوں کو ضبط کر کے بیٹھے ہیں اور وہ اگلے سوالات نہیں کر رہے، تو وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ ان کو دو چار باتیں آگے کی پڑھی ہوئی ہیں اور سوال اگلے کرتے ہیں، میں ان سے زیادہ پڑھ چکا ہوں، میں نہیں کر رہا، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں باقیوں کا خیال کریں۔ منیر صاحب لکھتے ہیں میں کشمیر سے ہوں، یہاں وانی ایک خاندان ہے، مشہور ہے جی حضرت۔ اچھا، مشہور ہیں وہاں کے، صحیح، مشہور ہیں، مشہور۔ ماضی کی گردان آپ نے مکمل سیکھ لی نا ابھی، 14 جو اس کے لفظ ہیں سارے یاد بھی کر لیے؟ آج کمپلیٹ ہوئی؟ اچھا، ریکارڈنگ۔ حافظ محمد عبد السبحان صاحب پوچھتے ہیں کہ جب ہم کبھی لاگ ان نہیں ہو پاتے مصروفیت کی وجہ سے، تو کچھ سوالات ہوتے ہیں، تو کیسے کریں؟ یہ چیز آپ بلال صاحب کے ساتھ جب آپ کی کلاس ہونا، یہ آپ نے ان سے یہ ڈسکس کرنی ہے بات، ٹھیک ہے عبد السبحان صاحب؟ اور کیا ہے جی، یاد کرنے کی کوئی ترکیب بتائیں۔ تاج مل حمید صاحب لکھتے ہیں یاد کرنے کی کوئی ترکیب بتائیں۔ زبان اور دماغ کو استعمال کریں، بس زبان کو حرکت دیتے رہیں، دماغ کو استعمال کریں، گردان یاد ہو جائے گی۔ یہ وظیفے ہی ہیں، یہ جو ماضی گردان ہے یہ وظیفہ ہے، دیکھا نہیں، زارا بازارا بس سمجھ کچھ بھی نہیں آ رہا، لکھا ہوا بس یاد کرنا ہے جی، وظیفہ ہی ہے۔ ہاں، وظیفہ زبردست ہے۔ قرآن پاک آپ کے سامنے شو ہو رہا ہوگا۔ اس میں بتا سکتے ہیں موسیٰ کا لفظ اسم ہے یا نہیں ہے؟
اب مجھے آپ کے میسیجز نہیں آ رہے، شو نہیں ہو رہے، بس آپ لکھتے جائیں. میں ابھی اس کو اگر سائڈ پہ کروں گا نا اسکرین پہ خراب ہو جاتی ہے. اچھا آگے ہم دیکھ لیتے ہیں. فارزن اسم کیونکہ تنوین ہے. بکرن اسم کیونکہ تنوین ہے. اوانم اسم کیونکہ تنوین ہے. بقراتن اسم کیونکہ تنوین ہے اور گولتا بھی ہے. الناظرین اسم کیونکہ اس کے اوپر الف لام ہے. البقرہ اسم کیونکہ الف لام ہے. الارض تصیر الارض، الارض اسم الف لام ہے. ولا تسقي الحرث، الحرث الف لام ہے تو اسم ہے. مسلمتن گولتا اور تنوین اسم. شیعتا گولتا ہے اسم. الحق بالحق کی، الحق با کو الگ کر دیں تو یہ بھی اسم. نفسن اسم تنوین ہے. مخرجن تنوین ہے اسم. لفظ اللہ. الموتا اسم کیونکہ الف لام ہے. الحجارتی کاف کو الگ کر دیں الف لام ہے اسم. قصوہ تن گولتا اور تنوین. الحجارتی الف لام اور گولتا. الانہار الف لام آ گیا. ایک ہی صفحے پہ آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے 20 سے زیادہ اسم موجود ہیں اور آپ کو وہ اب سمجھ آ رہے ہیں. سکرین نظر نہیں آ رہی تھی، خیر ہے پھر. بہرحال یہ میں نے قرآن پاک کا 8واں رکوع جو ہے نا اس میں سے میں نے آپ کو بتائے ہیں پہلے پارے کے. ادھر شیر اب تو نظر آ رہا ہے نا؟ اب نظر آ رہا ہے جی، اب نظر آ رہا ہے، شکر ہے جی. اب اس میں دیکھیں سب سے اوپر فارزون ہے نا. فارزون اسم ہے کیونکہ تنوین ہے. بکرون علامت بولتے جائیں کون کون سی ہے جی. بکرون تنوین ہے اسم. اوان تنوین ہے اسم. باقاراتون کون کون سی علامت ہے؟ تنوین اور باقاراتون تنوین اور گولتا تائے مدورہ. الناظرین کون سی ہے علامت؟ چلیں جی سکرین ہی بند ہو گئی. یہ بڑا ہے مسئلہ ہے. چلیں دوبارہ آ گئی. اب ان البقرہ جی ہاں تنوین اسم کی ہے نا شکیل صاحب، اسم کی علامت ہے. ان البقرہ البقرہ اسم ہے کیونکہ الف لام ہے. باقاراتون یہ ہے جی گولتا اور تنوین. ذلول تنوین ہے. الارض الف لام ہے. الحرث الف لام ہے. مسلمتن تنوین اور گولتا ہے. شیعتا گولتا ہے اور نفسن تنوین ہے. واللہ مخرجن تنوین ہے. یحیی اللہ لفظ اللہ ہے. الموتا الف لام ہے. الحجارہ الف لام ہے. قسوتن گولتا اور تنوین ہے. اندازہ ہو گیا نا بھائی قرآن پاک میں کافی استعمال ہے اور آپ کو کافی سارے الفاظ آ چکے ہیں. مقصد پورا ہو گیا. سوچتے تھے ہماری سمجھ میں پتہ نہیں قرآن پاک آنا ہے کہ نہیں، آ گیا سمجھ ہے.
انور محمد صاحب بتائیں، یہ خشیت اللہ ہے من خشیت اللہ، خشیتی اسم ہے یا نہیں ہے؟ بتائیں انور محمد صاحب۔ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ خشیتی میں آخر میں گولتا ہے نا اسم کی علامت، تو اسم ہوا نا خشیتی۔ ہاں جی۔ اچھا یہ کون ہے جی؟ امجد حسین صاحب، آپ اس آیت میں سے مجھے بتائیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس میں کون سا اسم استعمال ہوا ہے بتائیں؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ میں مجھے اسم بتائیں کون سے استعمال ہوئے ہیں انور محمد سے امجد سے؟ ایک تو لفظ اللہ بتا دیا جی عرفان سالم شیخ صاحب نے، اور کون سا ہے؟ غافلن ہے، جی ہاں صحیح ہے جی۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اس میں سے بتائیں کون کون سا اسم استعمال ہوا ہے؟ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، النار ہوا، اور کون سا ہے؟ اور کون سا استعمال ہوا؟ ایام بھی ہے جی، معدودہ بھی ہے۔ معدودہ کے اندر کون سی علامت ہے اسم کی؟ گولتا ہے، اور تنوین ہے، صحیح ہے۔ آخری آیت ہے کہ یہ کر لیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، اس میں سے بتائیں اسم کون سا ہے؟ جنہ، جی۔ جنہ کے اندر کون سی علامت ہے اسم کی؟ الف لام اور گولتا ہے۔ اور کون سا ہے جو اسم استعمال ہوا ہے؟ الصالحات، جی یہ اسم ہے، صحیح ہے جی۔ الا خزی فی الحیات الدنیا، یہاں پہ بتائیں اسم کون سا ہے؟ جی خزی اسم، تنوین ہے، الحیاتی الف لام، الدنیا الف لام کی وجہ سے اسم۔ دیکھ رہے ہیں نا کافی سارے استعمال ہو رہے ہیں اسم، کیونکہ تین ہی چیزیں ہوں گی، اسم ہوگا، فعل ہوگا یا حرف ہوگا، چوتھی تو کوئی چیز ہونی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اجازت، پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے ملتے ہیں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔